बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सारे पाकिस्तानियों को कुछ हक़ाइक़ के बारे में बताना है। मेरी किसी की बैकिंग नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक शादी पे था तो वहाँ पे भी डिस्कशन हुई तो मुझे किसी ने अज़राए मज़ाक कहा कि आप किसी से पैसे लेके किसी के लिए काम तो नहीं कर रहे। मैं कहा नहीं यार, यू नो मी वेरी वेल, ही वाज माई क्लास फेलो। तो ऐसा तो नहीं है। मैं कि अल्लाह का शुक्र है आप मुझसे एक्सपेक्ट करते, कहते नहीं आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते। तो पहली बात तो ये है कि जो भी वीडियोस बनाता हूँ ये मेरे अपने होते हैं। अब मैं एक साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, और एक साइंटिस्ट और रिसर्चर बेसिकली वो मुशाहदा करता है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये ज़ुरैन निज़ामानी ने जो एक आर्टिकल लिखा उसके ऊपर, और फिर मैं ये भी देखूँगा कि आप लोगों के सामने रखूँगा कि पाकिस्तान आर्मी ने इस मुल्क के लिए क्या रोल अदा किया है, तो उसको रिव्यू करते हैं। क्योंकि ये आर्टिकल कहीं पे कहीं ना कहीं किसी को टारगेट कर रहा है। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा आप लोगों के सामने मैं रखूँ कुछ फैक्ट्स, फिर हम इसका एनालिसिस करते हैं कि ज़ाहिर है जो उसने बातें की हैं वो मैं उससे एग्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ फैक्ट्स देखने बहुत ज़रूरी हैं और कुछ चीज़ों को बड़े पिक्चर में देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं 2-3 वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केओस हुआ है इस वक्त, बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ है। तो कुछ चीज़ें आई थिंक मैं अपने अंदाज में पेश करूँगा। हो सकता है मेरे से गलतियाँ हों उसमें, कुछ चीज़ें उस तरह सही तरह से बयान ना हों, लेकिन लेट्स होप मैं रिव्यू करूँगा, एनालिसिस करूँगा चीज़ों का, और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को देखना, अंडरस्टैंड करना रियलिटी में, और कुछ हिडन हैं और लेट्स सी के क्या है। तो पहली बात, ये जो ज़ुरैन निज़ामानी है इसने जो आर्टिकल लिखा है वो आई ओपनर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो उसने कर दी है, तर्जमानी कर दी है। लोग कह रहे हैं कि जी यूथ की तर्जमानी कर दी है, मैं मानता हूँ ये बातें, लेकिन कुछ हकीकतें हैं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हकीकतें जान के उस आर्टिकल को आप ज़रा देखिएगा, फिर आपको बेहतर पिक्चर, बड़ी पिक्चर नज़र आएगी। और मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान में पैदा होना मेरी चॉइस नहीं था, पाकिस्तान में रहना मेरी चॉइस था। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं यूरोप में गया था, मैं वहीं रह सकता था, मुझे कहा गया था आप यहीं पे रह जाए, वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं मलेशिया गया, मुझे वहाँ पे कहा गया आप यहाँ पे रह जाए, विल गिव यू बेटर सैलरी दैन इवन जो जितने भी फॉरेनर मलेशिया में सैलरी ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी से, उनसे आपको बेहतर सैलरी पे हम रखेंगे। मुझे पूरी फैकल्टी का विजिट करवाया गया। मैं जॉर्डन गया, मुझे वहाँ ऑफर हुई कि आपका सारा कुछ हमारे पास है, आपकी CV भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ये आपका ऑफिस होगा, ये लैब होगी, सारा कुछ। लेकिन मैं यहाँ पे आ गया सब जगह छोड़ के, हर दफ़ा मुख्तलिफ टाइम पे, तो पाकिस्तान वाज माई चॉइस। तो अब यहाँ पे मैं हूँ तो ज़ाहिर है रिसर्चर, साइंटिस्ट, और पाकिस्तानी भी हूँ और ह्यूमन बीइंग भी हूँ, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की हुई है। तो इसलिए कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना मेरा बनता है। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं बातें क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ज़ुरैन ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, बिल्कुल हकीकत है। बहुत सारी चीज़ें, मैंने कुछ चीज़ें बोली भी हैं उस तरह की, कहीं भी हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क को अगर आगे लेके चलना है, और जो चलवा रहे हैं या चला रहे हैं, जो जैसे भी है वो मैंने कही है। लेकिन लेट्स रिव्यू, क्योंकि लेट्स रिव्यू द रोल ऑफ आर्मी फॉर पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना और समझना, उसके बाद हम नतीजे जो है ना वो अखज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत पीछे नहीं जाता। 48 आपको याद होगा हमने कश्मीर भी लिया, बहुत बड़ी इंडिया की आर्मी थी, बहुत, यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था। तो इतनी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट आपने जो है वो कश्मीर ले लिया, बहुत बड़ी बात है। चलें वो कह लें कि वो जो है हमारे जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने लिया, जिसने भी लिया, पाकिस्तान आर्मी का भी थोड़ा बहुत रोल तो रहा होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। 65 वार, क्या हमने सरेंडर किया? क्या हमने लड़ी वो वार? ठीक है, क्या हमने हमारा पाकिस्तान को वो फतह करके चले गए? ये देखने की बात है। ठीक है, फिर आ जाता है 71 वार। अब एक छोटा मुल्क, छोटी आर्मी, एक बड़े मुल्क बहुत बड़ी आर्मी के खिलाफ 2 महाजों पे कैसे लड़ सकता था? सोचिएगा,
دوسری بات، وہاں پہ آلریڈی انہوں نے اتنا زیادہ گراؤنڈ ورک کیا ہوا تھا بنگلہ دیش میں کہ وہاں کی عوام کو پاکستان آرمی کے خلاف کیا ہوا تھا. اور یہ حقیقتیں ہیں. کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی آرمی سے بھی ادھر ڈیفینیٹلی، لیکن ویسٹ پاکستان میں بھی اور ایسٹ پاکستان میں دو محاذوں پہ ایک چھوٹی آرمی کے لیے لڑنا کیا آسان تھا؟ کیا 71 وار میں ویسٹ پاکستان کو ڈیفینڈ نہیں کیا گیا اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا؟ یہ دیکھنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے. پھر آ جاتے ہیں اٹامک پاور. کیا آرمی کا رول رہا ہے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں؟ کیا ڈفرینٹ ادوار آئے ان میں آرمی کا رول کیا رہا ہے؟ بالکل رہا ہے اور بہت بڑا واضح رہا ہے. اور یہ اس پروگرام کو وائپ آؤٹ نہیں کیا گیا، وہ سلو برنر پہ چلتا رہا اور ہم سکسیسفل ہوئے. پھر آ جاتے ہیں افغانستان. کیا دو ملک وہاں پہ بڑی طاقتیں وہاں پہ آئیں؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا ہے، رشیا نے یوکرین کے اوپر کیوں حملہ کیا؟ کیونکہ وہ نیٹو میں شامل ہونے جا رہا تھا، کہا یہ جا رہا ہے، اور رشیا نہیں چاہتا کہ اس کے بارڈر کے اوپر نیٹو آ کے بیٹھی ہو. ٹھیک ہوگی بات. اب دوسری طرف چلے جائیں تائیوان. چائنا جو ہے آج کل اس نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے تائیوان کو، تو تائیوان بالکل چائنا کے سمندر کے چائنی سمندر میں ہے اور بالکل پاس ہے، اور انہی کا وہ حصہ تھا، وہ علیحدہ ہوا ہے اور اس کو اس جیپنیز نے وہاں قبضہ کیے رکھا، اسے آزادی ملی. تو چائنا اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا، وہ اپنے ڈیولپمنٹ میں لگا رہا. اب وہ ڈیولپ ہو گیا تو اس کو اپنا وہ خطہ واپس لینا بنتا ہے، اور بالکل اس کے جو ہے نا بارڈر کے پاس ہے. کوئی بھی دوسرا ملک بڑی طاقت وہاں آ کے بیٹھ سکتی ہے. تو کیا افغانستان میں پاکستان کے لیے ریڈ لائن تھا؟ پھر افغانستان پاکستان کے لیے ایک ریڈ لائن تھا. لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو افغانستان وار میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہاں سے آپ دیکھ لیں چائنا کیا کر رہے، رشیا نے کیا کیا ہے. میں دو ہی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اب سوچیں کہ کیا افغانستان پاکستان کی ریڈ لائن نہیں تھی؟ دو بڑی طاقتیں مختلف ادوار میں آ کے وہاں بیٹھیں، تو کون ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوئے وہاں سے جانے سے؟ یہ میں آپ کے لیے سوال چھوڑ دیتا ہوں. آپ ذرا انالیسس کریں کہ کیا وہاں پہ پاکستان آرمی کا، ISI کا کسی کا رول رہا ہے؟ کیا کسی نے وہاں جا کے چائے پی تھی؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا. پھر ہمارے اوپر وار اور ٹیرر مسلط کی رکھی کتنی دیر؟ اگر یہ آرمی پاکستان کی نہ ہوتی یا پاکستان کے لیے نہ سوچ رہی ہوتی، پاکستان کے لیے کام نہ کر رہی ہوتی، تو یہ ملک تو ٹوٹ پھوٹ چکا ہوتا ہے اس وقت. کیا وار اور ٹیرر میں پاکستان آرمی نے رول پلے نہیں کیا؟ نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان بڑے ٹیکٹیکلی اس کو کلیئر کیا، کلین کیا. کیا ایسا نہیں ہوا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. پھر کراچی، آپ کو یاد ہوگا کراچی بہت بڑا ایشو رہا ہے، بہت پرابلم آتے رہے، مختلف جگہ پہ ٹیرر ایکٹیویٹی بھی ہوتی رہی اور بہت ساری. کیا آج کل وہ سکون میں ہے کراچی؟ کس نے کنٹرول کیا؟ KPK. کیا کچھ نہیں ہوتا رہا KPK میں؟ آپ بھول گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. سوات اور یہ سارا ایریا جو ہے کس نے کلین کیا تھا؟ یہ سوچیں ذرا. بلوچستان، میں گیا ہوں بلوچستان بھی، میں KPK بھی گیا ہوں. تو کیا بلوچستان میں اپنا گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کون رول پلے کر رہا ہے وہاں پہ؟ کون ٹیک کیئر کر رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک مووی تھی انڈین مووی ریسنٹلی شاہد کپور کی وہ تھی، تو اس میں وہ جو ہے نا جنگ آزادی کے اوپر بنائی تھی انہوں نے، اور اس میں ایک جو نا الفاظ کہے تھے، وہ گورے نے کہے تھے اس مووی کے اندر کہ انڈیا از دی موسٹ کرپٹ نیشن آف دی ورلڈ. کیوں کہے تھے؟ کیونکہ وہ وہاں پہ غداری بہت ہو رہی تھی، گوروں کے ساتھ انڈین ہی ملے ہوئے تھے. تو کیا اس وقت انڈیا پاکستان ایک ہی تھا؟ یہ سارا خون ایک ہی ہے، تو غداری اس ایریے میں بھی اسی طرح ہوتی ہے. سوچئے گا. اب آ جاتے ہیں کارگل ایشو. اس کے اوپر بھی بہت ہے. کارگل میں کارگل کیوں ہوا؟ اب کارگل کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیاچن کس کا حصہ تھا، کس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ سر کریک کس کا حصہ تھا، کس نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ تو کیا اس کارگل جو ہے اس پہ کنٹرول کر لینا چاہیے تھا؟ اب آ جاتے ہیں ابھی نندن چند سال پہلے. کیا وہ کس نے کیا؟ وہ لوگوں نے کیا تھا یا آرمی نے کیا تھا؟ آرم فورسز نے کیا تھا. پھر ابھی مئی 2025 میں جو 7 سے 8 طیارے گرائے، اگر یہ آرمی پاکستان کے لیے نہیں کام کر رہی تو پھر تو
یہ اجازت دیتی انڈین آرمی کہ وہ جو مرضی کر کے یہاں پہ ہمارے ہتھیاریں بھی گرا جاتی، ہمارا سارا کچھ تباہ کر کے چلی جاتی اور یہاں پہ بہت جگہ کنٹرول بھی کر لیتی. کیا ایسا ہوا؟ سوچئے ذرا. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ جو موسٹ ڈسپلنڈ ادارہ ہے وہ ہماری آرمی ہے. ہمارا گورنمنٹ سیکٹر نے، پبلک سیکٹر نے وہ کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے اس ملک کے لیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے ڈفرینٹ فیلڈز میں، ایگریکلچر میں، لائف سٹاک میں، ہیومن ہیلتھ میں. نا ہم بہت زیادہ ویکسینز بنا سکے ہیں. FMD کی ویکسین بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں رشیا سے. مطلب بہت ساری ویکسینز ہیں. پولٹری کی ساری ویکسینز ہماری باہر سے آتی ہیں. ڈاگ کیٹ کی ویکسین ہماری باہر سے آتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں ہم نے کیا کیا ہے پبلک سیکٹر میں، کتنی اچیومنٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا بالکل نہیں ہے لیکن کتنی ہے. دوسری طرف اگر ہم آرمی کی طرف چلے جائیں، وہ بلٹ سے لے کے، گن سے لے کے اب JF-17 تک انہوں نے بنا کے دکھا دیا آپ کو. اور کتنا انٹیگریٹ کیا پورے سسٹم کو. کنہوں نے کیا؟ پاکستان آرمی نے کیا. کس کے لیے؟ ملک کے لیے کیا. تو یہ میرا. اور اب ہم JF-17 بیچ رہے ہیں. بیچیں گے تو ملک میں پیسہ آئے گا، ملک کی حالت بہتر ہوگی. کیا صرف ہم JF-17 ہی بیچ رہے ہیں یا مساگ اور باقی جو اور تیارے ہیں اور باقی ٹینکس ہیں اور گنز ہیں وہ بھی ماری جا رہی ہیں، باہر سیل ہو رہی ہیں. بہت ساری چیزیں تو ہم بتا نہیں سکتے ہم انڈر ہینڈ، کیونکہ بہت سارے ملکوں کا، خاص کر آپ کا جو نیبر انڈیا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں پیسہ آئے اور یہ جو نا اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے. کیونکہ جیسے ہی اکنامکلی اسٹرانگ ہوا یہ تو ہاتھ ہی نہیں آئے گا، یہ تو بہت آگے نکل جائے گا اور اسلحے میں بھی بہت آگے نکل جائے گا. ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو ملک جن ملکوں کی آرمی تگڑی ہے نا، اسٹرانگ ہے، انہی ملکوں کی کرنسی بھی اسٹرانگ ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی ملیٹریلی بہت اسٹرانگ ہونا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے. مجھے اور کچھ باتیں پتہ ہیں وہ میں یہاں پہ کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں نا، کائنڈلی آپ سوچئے گا، دیکھیے گا. ہاں ٹھیک ہے، وہاں پہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا. غلطیاں ہوئی ہوں گی، غلطیاں ہوئی ہیں، کرپشن ہمارے ہے، وہ ہر جگہ میری. لیکن بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. یہ بھی ہے، کچھ حقیقتیں بھی ہیں، پروپیگنڈا بھی ہے. دیکھیں میں نے تو ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ میں ایک جگہ پہ گنڈا پور بارڈر پہ گیا تو مجھے ایسے لگا میں انڈیا میں پھر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں تو ہیں جو مطلب ہونے والی ہیں صحیح، وہ میں نشاندہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کائنڈلی کچھ چیزوں کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ کے، اور آپ کو نہیں پتا انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب مشرف پریزیڈنٹ تھا اس وقت جو بھی پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا کسی طاقتور ملک کا، تو مشرف سے انٹرویو میں پوچھا گیا جی وہ تو پاکستان کے بہت خلاف ہے، تو بہت ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ مشرف کے الفاظ تھے، کیا تھے کہ لیٹ ہم گیٹ دی بریفنگ فرام اے اسپیسیفک کارنر، میں نام نہیں لے رہا، اس کے بعد وہ کس طرح چلتا ہے اس کو میں دیکھوں گا اور میں اس طرح اپنی اسٹریٹجی بناؤں گا. کیا مطلب ہے؟ کیا انڈیا، یہ جتنے بھی بڑے ملک ہیں نا، جتنے بھی ملک ہیں، یہ آپ بہت ساری ان کی ساری کنٹرول جو ہے نا وہ کہیں اور پہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہے، سارے کنٹریز میں ایسے ہی ہے. جب وہ پالیسی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو لے آتے ہیں، جب دوسرا چینج کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو لے آتے ہیں. چیزیں سمجھنے والی ہیں، انڈرسٹینڈ کریں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم منہ کھول کے ہر چیز بولتے ہیں اور غصہ نکالتے ہیں اور برا بھلا کہہ دیتے ہیں. کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے کہ ہمارے ہنرداروں کو بھی بہت زیادہ سامنے آ کے بریفنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں دیں؟ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. تو وہ ایکشنز لیتے جائیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہمارے صحافی جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے پے رولز پہ ہیں. اچھا ایک بات اور میں صحافیوں سے یاد آ گیا، جناب باجوہ نے کسی ایک صحافی سے انٹریکشن ہوا تو اس نے کہا کہ آپ پتہ نہیں 70-80 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ دے رہا تھا. وہ جناب باجوہ نے شاید کہا کہ میری تو اتنی ہے، تو آپ اتنی سیلری لے رہے ہیں، اور اس کو پھر مذاق بنایا گیا تھا. تو آپ دیکھیں یہ صحافی جو ہیں، مطلب میں حیران ہوں، اتنی بڑی بڑی سیلریز لیتے رہے ہیں. اب اللہ جانے وہ بات صحیح ہے غلط ہے، لیکن ہم نے یہ سنی ہوئی ہے. کیا ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں جی جو اتنی سیلریز یہ لیتے ہیں؟
इनके बगैर मुल्क नहीं चलता, चल नहीं रहा, चलेगा नहीं। ये समझने की बात है। हमारे ये जो आते थे 8 बजे और 9 बजे प्रोग्राम, पूरी कौम को ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का और डायबिटीज़ का पेशेंट बना दिया इन्होंने। वो लोगों को ड्रामे देखने दें, वो लाइट मूड में रहें, एंजॉय करें लाइफ को, इजी रहें, उनको ब्लड प्रेशर ना हो। ये इस तरह की बातें, डिस्कशन और ये आपस में फिर लोग लड़ते हैं, बहस करते हैं, बिजनेस नहीं करते, बस यही सारा दिन होता है। ये बंद करें यार ये चीज़ें, ठीक है। लोगों को आप डायबिटिक बना रहे हैं। डायबिटिक, स्ट्रेस इज नंबर 1 कॉज ऑफ डायबिटीज, स्ट्रेस। और स्ट्रेस कहाँ से आती है? ये जो टॉक शोज आप देखते हैं रोज, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, देखते हैं, करवाई जाती हैं, और वो ये होता है। तो क्या कौम को डायबिटिक्स ही बनाना है, हाइपरटेंसिव बनाना है, हार्ट पेशेंट बनाना है? वो जो ज़रहन ने बातें की हैं उनमें एक बात मैं भी करना चाहूँगा। इंटरनेट इतना स्लो हुआ है, मेरी समझ से बाहर है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे स्टूडेंट लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग हमारी अब यूट्यूब पे भी चली गई है। बहुत सारी घर के घरेलू चीज़ें भी हम यूट्यूब से ढूंढते हैं, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, और फॉरेन चैनल देखने हैं, टीवी, लैपटॉप पे टीवी देखना है। तो अगर वो स्पीड ही नहीं है इंटरनेट की, तो हम क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे? इंटरनेशनल मीडिया पे क्या चल रहा है, क्या ये मैं भी कहूँगा कि उन अदारों को कि काइंडली इंटरनेट की स्पीड के बारे में ज़रूर देखें। ये बिल्कुल शाम के वक्त तो ऐसे होता है जैसे कोई चीज़ आप करें ही ना, तो बेहतर है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगली कुछ मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।